آج 14 فروری کی تاریخ تھی. جانتے ہیں نا 14 فروری کا مطلب؟ ویلنٹائنس ڈے، محبت کا دن منایا جا رہا ہے. محبت کہاں ہو رہی ہے؟ پارکوں میں ہو رہی ہے. محبت کہاں ہو رہی ہے؟ ہوٹلوں کے کمروں میں ہو رہی ہے. محبت کہاں ہو رہی ہے؟ چھپ چھپ کر کے ہو رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ 5-10 منٹ کی لذت کے لیے جو لوگ آج 14 فروری کو زناکاری کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے شریر کو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس گاؤں میں غالباً یہ تیسرا موقع ہے جب میں آپ کے جلسے میں حاضر ہوا. کافی دیر سے آپ تقریریں سن رہے ہیں. موسم ٹھنڈا ہے، 12 کے پار ہو رہا ہے، 12:15 بج رہے ہیں. موسم کی نزاکت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گفتگو
مختصر ہو اور جلدی سے آپ لوگوں کو راحت دے دی جائے۔ اس لیے بہت لمبا چوڑا خطاب کرنے کا آج ارادہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ بات مختصر ہو لیکن اہم باتیں آپ کے سامنے، امپورٹنٹ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، مہتوپورن باتیں جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، سورۃ النحل کی یہ آیت ہے۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکرین، چاہے وہ مرد ہو، او انثی یا عورت ہو۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، قرآن میں جتنے بھی برائیوں سے روکا گیا ہے اور جتنے بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ سارے حکم مہیلاؤں کے لیے بھی ہیں، پروشوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو صرف مردوں کو پڑھنا ہے، عورتوں کو نہیں پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ وعدہ پورا کرو تو صرف مردوں کو وعدہ پورا کرنا ہے، عورتوں کو نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا ہر حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی۔ ہاں، جہاں ڈیفرنس ہوگا، کچھ ایسے بھی حکم ہیں جو مرد کے لیے خاص ہے، عورت کے لیے اس کا حکم نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی حکم ہیں جو عورت کے لیے خاص ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وفر اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ، وقص الشوارب، اور مونچھوں کو پست کرو، مونچھوں کو کم کرو، مونچھوں کو باریک کرو۔ اب ظاہر ہے یہ کامن سینس کی بات ہے کہ داڑھی اور مونچھ کا مسئلہ ہے تو عورتوں کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت رمضان کا روزہ اپنے ناپاکی کے ایام میں، اپنے حیض کے ایام میں وہ نہیں رکھے گی، نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، وہ بعد میں اپنے روزے کو پورا کرے گی، نماز کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر شریعت کا یہ حکم عورت کے لیے خاص ہے، اس کا مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، مرد کو رمضان کا 30 روزہ رکھنا ہے، پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ یہاں جو حکم دیا گیا یہ عورت کے لیے، یہ مہیلاؤں کے لیے خاص ہے۔ اب آئیے اس آیت پر جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن کے 14ویں پارے کی آیت، سورۃ النحل کی آیت۔ اللہ فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جب تیری شریعت کا ہر حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو الگ سے یہاں عورت کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ الگ سے مرد اور عورت کا ذکر کر کے یہ کلیئر کر رہا ہے کہ آگے جو میں بات بتانے جا رہا ہوں یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ بات عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ دونوں کے اوپر لاگو ہوگی اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد نیکی کرے گا اور جو بھی عورت نیکی کرے گی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان کی حالت میں کرے گا۔ کورونا کی مصیبت آئی، ٹاٹا کمپنی کا مالک کروڑوں روپے کا چندہ دے رہا ہے، برلا کمپنی کا مالک کروڑوں روپے کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اڈانی بھی مدد کر رہا ہے، امبانی بھی مدد کر رہا ہے، غریبوں کے گھروں میں اناج بھی پہنچایا جا رہا ہے، سردی کے موسم میں کمبل بھی بانٹا جا رہا ہے۔
لیکن وہی اڈانی، وہی امبانی، وہی ٹاٹا، وہی برلا وہ پتھر کے بت کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں، وہ غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نیک عمل کرو گے ایمان کے ساتھ، ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا کنڈیشن ہے۔ ایمان کے بغیر تم کروڑوں روپے کا چندہ دے دو، تم کروڑوں روپے کا دان کر دو، ایمان کے بغیر تمہاری نیکی کا کوئی مہتو نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر تمہاری نیکی کا ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیکی کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، اور وہ ایمان کی حالت میں کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اسے دنیا میں سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اسے دنیا میں شانتی کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آخرت میں تو ہم جو دیں گے دنیا میں بھی اسے امن اور چین اور سکون کی زندگی نصیب۔ آج 14 فروری کی تاریخ تھی، جانتے ہیں نا 14 فروری کا مطلب؟ ویلنٹائنس ڈے، محبت کا دن منایا جا رہا ہے۔ محبت کہاں ہو رہی ہے؟ پارکوں میں ہو رہی ہے۔ محبت کہاں ہو رہی ہے؟ ہوٹلوں کے کمروں میں ہو رہی ہے۔ محبت کہاں ہو رہی ہے؟ چھپ چھپ کر کے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 5-10 منٹ کی لذت کے لیے جو لوگ آج 14 فروری کو زناکاری کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے شریر کو، ان کی ہوس کو ہو سکتا ہے کہ شانتی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی واسنا پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی شہوت پوری ہو جائے، مگر گناہ تو گناہ ہی رہے گا۔ ان کو چین ملنے والا نہیں ہے، ان کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، اسلام یہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا یہ دین ہے، اور اسلام نے ہمارے اندر جو قدرتی طور پر ایک جذبہ ہوتا ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے، شادی کا حکم دیا ہے۔ اب کوئی شادی ہی نہ کرے یا شادی کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ دے، جیسے ہمارے دیش میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، شادی کر لیا ہے بیوی سے کوئی مطلب نہیں ہے، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے شادی ہی انہوں نے نہیں کیا ہے، بیوی بچے ہے نہیں تو بیوی بچوں کا درد بھی ان کو نہیں پتا۔ تو بیوی بچے پیدا کرنا اور شادی کرنا اور بیوی کا حق ادا کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے میں شادی نہ کروں اور رات رات بھر میں تہجد پڑھوں تو میرے بھائیوں یہ نیکی نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے کہ آپ بیوی کا حق ادا کریں، آپ بچوں کا حق ادا کریں۔ 2 بیٹیوں کا باپ ہوں میں، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ گھر گرستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رات کو 2 بجے باپ سو رہا ہے، ماں سو رہی ہے، بچہ کہتا ہے امی ابو مجھے پیشاب کرنا ہے، ماں کو نیند لگ رہی ہے، باپ کو نیند لگ رہی ہے، مگر ماں یا باپ اپنی نیند قربان کر کے رات کو 2 بجے بچے کو پیشاب کرا رہے ہیں۔ بچے کو بخار ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کے بدن تپ رہا ہے، ماں اور باپ اپنی نیند قربان کر کے اس بچے کو پال رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بچوں کی پرورش کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جاڑے کا موسم آیا، آپ نے بچے کو سویٹر لا کے دے دیا، گرمی کا موسم آیا، آپ نے کاٹن کے کپڑے لا کر کے اپنی بیوی کو دے دیے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے بیوی کو جو کپڑا لا کر کے دیا، بچوں کو جو کپڑا لا کر کے دیا وہ تو دنیا کا کام ہے۔ نہیں، وہ دنیا کا کام نہیں، وہ دین کا کام ہے، وہ ثواب کا کام ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ 1 دینار تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار سے تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اور 1 دینار سے تم کسی کی گردن آزاد کرتے ہو، اور 1 دینار تم اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنے پریوار کے اوپر خرچ کرتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ ثواب تمہیں اس دینار کا ملے گا جو دینار تم نے اپنے بچوں پر خرچ کیا، اپنی بیوی پر خرچ کیا، ان کی جائز ضرورتوں کے اوپر آپ نے خرچ کیا۔ بیوی بچوں کا حق ادا کرنا بھی میرے بھائیوں شریعت ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی تھے، شادی ہو گئی ہے، بیوی سے کوئی مطلب نہیں، بیوی سے کوئی مطلب نہیں، بیوی بیچاری رات میں آ رہی ہے، شوہر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے، بیوی دن میں سوچتی ہے شوہر کے ساتھ پیار کروں، محبت کروں، شوہر کی توجہ حاصل کروں، شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے۔ شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو دردا، اور بیوی کا نام کیا تھا؟ ام دردا۔ ابو دردا رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے۔ سلمان فارسی ایک دن اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے، جب گھر آئے تو دیکھا کہ دوست کی بیوی کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے، بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں،